جالہو نے انسانوں کے اندر ایک ظاہری نظام جاری فرمایا جو ہمیں نظر آتا ہے. مثلا کوئی بادشاہ ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے. یہ ہمیں نظر آ رہا ہے چیز. اور ظاہری تدابیر وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ فلاں کوئی پہرا کر رہا ہے، یہ پہرا ظاہری چیز ہے، نظر آ رہا ہے. یا کوئی وسائل اسباب اکٹھا کرتا ہے، یہ ساری تدابیر وغیرہ یہ ظاہری چیز ہے. ایک ہے اللہ تعالی کی باطنی نظام، باطنی یعنی اندرونی نظام ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اور اس کا نظارہ یا اس کا اظہار کبھی کبھی اللہ رب العالمین واقعات کی صورت میں کرتا ہے. پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ ایک نظام اور بھی ہے. دیکھو، ایک آدمی ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا تو میں اتنا اونچا ہو جاؤں گا، میں اتنا دنیا میں مقبول ہو جاؤں گا، یہ ہوگا. یہ ایک اس کا ظاہری ترتیب ہے. اب اللہ رب العالمین جل جلالہ نظام کیا ہے، وہ ایک باطنی نظام ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کو اس نظام میں پنسانا چاہتا ہے جو اس نے خود بنایا ہے تو اس کی بھی ایک صورت ہوتی ہے. اگر وہ اس میں اخلاص ہے اور اس کو آگے ترقی دیتا ہے، اس کی بھی ایک اللہ پاک کے قانون نظام ہے، وہ ہماری آنکھ سے اجل ہے. میں آپ کو ایک دو واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تقریباً اس طرح واقعات تقریباً ہر ایک آدمی کے ساتھ پیش آئے ہوں گے، لیکن آدمی خیال نہیں کرتا. کتنے بار تم نے موت کے منہ میں چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے تم بچایا ہے. آپ نے زندگی میں ایسے بہت سے تجربے کیے ہوں، وہ کیسے تم بچ گئے؟ یہ سوال تھا. سمجھ آئی بات؟ وہ کیسے بچ گئے؟ بظاہر کوئی اسباب نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ایسی ترتیب بنائی کہ آپ بچ گئے. میں نے اسی لیے اکرام الحق صاحب کا پوچھا کہ وہ آئے تھے. میرا خیال تھا کہ اس کے سامنے میں بات کروں گا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہاں ہر واقعے پر گواہ ہو. یہ ہماری ترتیب ہے، تو کسی واقعے پر کوئی نہ کوئی گواہ ضرور موجود ہو، کیونکہ واقعہ تو اس کے پاس اس کے سامنے آیا ہوتا ہے. پہلے یہاں دیکھو، یہاں ایک کنواں ہے آپ کے یہاں درمیان میں. اب دیکھو یہاں تقریباً اس مجمع کے درمیان ہی ہوگا. اس وقت آپ کی گاڑیاں یہاں تک آتی، یاد ہے؟ یہ جگہ کچی تھی، یہ ساری جگہ کچی تھی، اور یہ برانڈا بنا تھا یا نہیں بنا وہ تو مجھے خیال نہیں آیا، لیکن وہ اکرام الحق صاحب کو پتا ہوگا، شاید تھا اس وقت. لیکن ہم نے اعتکاف میں بہت کم چیز جگہوں کو داخل کر دیا تھا نہ، وہ مسجد کو حدود کم کی تھی تاکہ لوگ آزادی سے چلے پھرے، کیونکہ ہم نے تو ویسے یہاں اور بھی کام کرنے تھے. گاڑیاں آ جائیں، ہم پیدل آ جائیں، چپیوں کے ساتھ آ جائیں. تو یہاں لٹرین تھی، یہاں قریب میں، یہ جہاں آج کل وہ نہیں، یہی لٹرین ہے سامنے جو ہے، یہاں لٹرین. یہاں درے کا ایک آدمی وہ معذور جا سکتا تھا، لیکن وہ یوں ہی جاتا تھا. آج کل نظر نہیں آ رہا ہے، شاید وہ اللہ پاک اس کو اگر زندہ ہو تو عزت دے دے. لیکن وہ بیمار تھا بہرحال، یعنی وہ تھا جوان، لیکن گویا جس فالج یا کوئی چیز پر گر گئی تھی کہ وہ یوں ہی چلتا تھا. تو اکرام الحق صاحب کہتے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. نیند اس وقت سردیاں تھی، سردی کا موسم تھا. تو یہاں کچھ لوگ ہوتے تھے 50 60 70 یہاں وہ اعتکاف میں. تو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اسی جگہ وہ برانڈا ٹھیک تھا، وہ برانڈے میں دو بہت ہی سفید پوش آدمی جو رات کے اندر اس کی سفید کا لباس ہمیں صاف صاف نظر آتا تھا، اور وہ آپس میں باتیں بھی کرتے، بڑے پرنور چہرے تھے کہ آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے. میں کہا کیا اللہ، یہ کون ہو گئے؟ تو اس اثنا میں وہ آدمی اٹھا، وہ جو معذور تھا. تو میرا خیال تھا کہ جب وضو کرے وہاں فارغ ہو جائے گا تو کہیں گر نہ جائے. یہاں کنواں کے قریب ہے، کنویں پر چیزیں تھی ادھر ادھر سے بار بار لگا تھا. لیکن پھر میں اس کی مدد کروں تو کہتے کہ میں یہاں برانڈے میں ان آدمیوں سے بھی ڈرتا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں. خود کہتے ہیں کہ میں بڑا ڈرتا تھا. لیکن یہاں وہ آدمی گیا تھا، میں نے کہا کہ چلو اس کی، وہ بڑا مخلص آدمی ہے، ساتھی ہے ہمارا. تو کہتے کہ وہاں سے وہاں کر وہ کوئی ساتھی گر گیا، یعنی وہ قریب ہی گر گیا. تو میں نے آدمی کو نہیں دیکھا، لیکن آدمیوں نے اس کو اٹھا کر یہاں رکھا تھا اور اس کو یوں ہی کیا، وہ دباتے تھے. تو جب میں تمہیں وہ کہتے کہ میں جلدی اس لحاظ کا چپ گیا. اب یہ کون تھے؟ سمجھ آئی بات؟
اب اس کی مدد اللہ تعالیٰ نے کیسی کی اس آدمی کی؟ اب اس کو تو نظر آیا کتنے لوگ ایسے لوگوں کے اللہ پاک مدد آ جاتی ہے اور وہ نظر نہیں آتی. مجھے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو میں کہتا ہوں کہ بس اتنا کرو جتنا حد تک ہمیں کیا ہے اجازت ہے. www.darsequran.com